جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کرنی ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں کو لے کے ایک بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، اور چونکہ کچھ ڈاکومنٹس پبلک ڈومین میں اویلیبل نہیں تھے اور اس وجہ سے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں اسپیکولیشنز بھی ہو رہی تھی۔ یہ براڈ شیٹ والا معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سب سے پہلے جب یہ براڈ شیٹ والا ایشو ابھی ریسنٹلی ریز ہوا تو پرائم منسٹر صاحب نے، چونکہ یہ آرڈرز جو تھے لائبلٹی کا ایوارڈ ہے، اس کے اوپر کوانٹم کے آرڈرز ہیں اور ایک ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے۔ ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن تھا وہ تو اپیل کے اوپر ہے، وہ ایز سچ پبلک ڈاکومنٹ ہے، لیکن جو مین ڈاکومنٹ اس کے اندر دو ہیں، کوانٹم کا جس میں لائبلٹی پہلے ڈٹرمن کی گئی کہ پاکستان کی اس آربیٹریشن میں کوئی لائبلٹی بنتی ہے، نیب کے وہ جو کیسز تھے، اور پھر اس کے اوپر جو ایوارڈ ہے اس کو لے کے وہ دونوں چیزیں، چونکہ وہ پرائیویٹ تھا، پبلک نہیں تھا، اس کو پبلک کیا جا سکتا ہے، اس کا ایک میکینزم تھا۔ پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر ہم نے جو براڈ شیٹ ہے اس کے لائرز کو اوور دا ویکینڈ رابطہ کیا اپنے لائرز کے تھرو، اور چونکہ آلدو پبلکلی تو وہ کعبہ مساوی صاحب فرما چکے ہیں کہ جی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، لیکن ایسے معاملات میں اسپیشلی جہاں باہر کی جورسڈکشن بھی انوالو ہو، بڑا کیئرفل دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اے جی آفس کو انسٹرکشنز گئی کہ انہوں نے ان لائر سے رابطہ کیا جو لائرز ہیں براڈ شیٹ کے، اور ان سے ہمارے جو وکیل ہیں برطانیہ میں حکومت پاکستان کے، انہوں نے رابطہ کیا اور ان رائٹنگ ان سے کنسنٹ لی کہ حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ یہ تمام فیصلے پبلک کیے جائیں۔ ان کے طرف سے یہ آج ہمیں ای میل وصول ہوگی، کل رات کو ہی ان کی طرف سے ہمیں یہ وصول ہوئی ہیں کہ ان کے کلائنٹس کی انسٹرکشنز ہیں کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ جو دو ڈیسیجنز جو تھے پبلک ڈومین میں نہیں تھے وہ پبلک کر دی جائیں۔ تو اب پرائم منسٹر صاحب کی اسپیشل انسٹرکشنز کے اوپر یہ دونوں ڈیسیجنز ہم پبلک کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ریٹن ان کی پرمیشن ہے براڈ شیٹ کی طرف سے بھی، ان کے لائرز کی طرف سے پبلک کرنے کی۔ یہ اس کا جو لائبلٹی ایوارڈ ہے، یہ کاپیز بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ یہ جو مین ایوارڈ ہے یہ جو لائبلٹی ڈٹرمن ہوئی ہے 2016 کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ دوسرا ہے جو کوانٹم، یعنی کہ کتنی لائبلٹی ڈالی گئی اور کس مد میں ڈالی گئی، یہ دونوں یہاں موجود ہیں۔ آپ کو الیکٹرانک کاپیز بھی پی آئی ڈی شیئر کر دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ریفرنس کے لیے جو ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے جو آلریڈی پبلک ڈومین میں بھی ہے اور وہ سرکولیٹ بھی ہو رہا ہے، جو اپیل فائل کی تھی حکومت پاکستان نے، اس کے اوپر جو ڈیسیژن ہے، تو یہ تینوں ڈاکومنٹس بالخصوص یہ لائبلٹی کا ایوارڈ اور کوانٹم کا ایوارڈ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ پبلک کی جا رہی ہیں اور آپ کے لیے پبلک کے لیے اویلیبل ہیں، تاکہ آپ خود اس کے اوپر سے دیکھ سکیں کہ یہ پوری اس کی ایک پوری ہسٹری کیا ہے، اس پورے معاملے کی چیزیں کیا ہوئی ہیں، اور وہ کچھ چیزیں میں بھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں، باقی پھر میں آپ کے سوالات کے لیے موجود ہوں گا۔ ایک میں چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کو پبلک کرنے کی وہی بنیاد جو ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنسی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ ہم چونکہ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، عوام کے ساتھ اسی منشور کے ساتھ آئے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب نے جیسے کہ ان کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے لیے ہر چیز جو پبلک ایکسیس میں ہونی چاہیے وہ بالکل حکومت کو کرنی چاہیے، تو اپنی جو روایات ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے جتنے بھی کمیشنز بنوائے گئے ان کی رپورٹس بھی پبلک کی گئی، یہ بھی امیڈیٹلی پبلک کی گئی جو پہلے کبھی نہیں کی گئی۔ یہ بھی دیکھیے گا کہ یہ 2016 کا ایوارڈ آیا ہوا ہے، لیکن یہ ابھی پبلک کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ ایک ٹائم لائن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ مختصراً آپ کو بتا سکوں کہ براڈ شیٹ اور یہ ایسٹ ریکوری والا جو تھا 2000 سے لے کے 2020 جہاں پہ ہم بیٹھے 21 میں، یہ پوری ٹائم لائن کچھ ڈیٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ اس سے جو بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے اس میں کانٹیکسٹ واضح ہو سکے۔ سب سے پہلے یہ معاہدہ ہوتا ہے سن 2000 میں، 28 جون 2000 میں یہ ایسٹ ریکوری ایگریمنٹ ہوتا ہے نیب اور براڈ شیٹ کے مابین ایسٹ ریکور کرنے کے لیے۔ ڈیٹ ہے جون 2000، جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی پاکستان میں اس وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاہدہ بھی ہوا
جولائی 2000 میں وہ ایک اور ایجنسی تھی جس کا نام تھا IAR انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری. تو یہ 2 معاہدے ہوئے, ایک جون 2000 میں ہوا, دوسرا جولائی 2000 میں ہوا. دسمبر 2000 میں, یہ اب ایک دوسری ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, دسمبر 2000 میں نواز شریف اس وقت کی حکومت سے ڈیل کر کے سلوٹ پیلس سعودی عربیہ چلے گئے. یہ دسمبر 2000 میں ہوا تھا. اس کے بعد یہ معاہدہ چلتا رہا ان کا ایسٹ ریکوری کا, جو ان کو ٹارگیٹ دیے گئے تھے. جب آپ کے پاس یہ ڈسیزن آئے گی تو وہ 200 اس کے اندر سارے لوگ موجود ہیں جن کے اندر آئے ہوئے. اس کے بعد اگلی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے 28 اکتوبر 2003. اکتوبر 2003 میں براڈ شیٹ کے ساتھ یہ معاہدہ حکومت پاکستان نے یعنی کہ نیب نے منسوخ کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ اس معاہدے کو فردر پرسو نہیں کرنا چاہتے. اس کے بعد اگلی ڈیٹ امپورٹنٹ ہے, انہوں نے آربیٹریشن اس وقت بھی اسی 2 کمپنیوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ 2007 سے نوٹس دے دیا کہ جی آپ معاہدے کی خلاف ورزی میں ہیں, ہمارے آپ کے ذمے اتنے پیسے واجب الادا بنتے ہیں. اس وقت ان کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کیا گیا. پہلا سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے جنوری 2008 میں IAR کے ساتھ. یہ ایسٹ ریکوری گروپ تھا. ان کو $2.25 ملین کی ادائیگی کی جاتی ہے اس سیٹلمنٹ معاہدے کے تحت, اور وہ معاہدہ انٹیکٹ ہے اپنی جگہ, وہ سیٹلمنٹ ہو چکی ہے. 2.25 ملین, $2.25 ملین. 20 مئی 2008 ایک سیٹلمنٹ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے براڈ شیٹ کے ساتھ, جس کے تحت ان کے تمام جو معاہدہ ہے اس کے تحت $1.5 ملین کی ان کو ادائیگی کی جاتی ہے. 1.5 ملین. یہ 20 مئی 2008 کو. یہاں پہ میں صرف کانٹیکسٹ کے لیے واضح کر دوں, 25 مارچ 2008 سے گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے اور ان کی کابینہ ان پلیس تھی. اس کے بعد اگلی ڈیٹ ہے اکتوبر 2009 کی. اس معاہدے ہونے کے تقریباً 1.25 سال 1.5 سال بعد براڈ شیٹ دوبارہ نوٹس دیتی ہے حکومت پاکستان کو کہ آپ کے ذمے ہمارے پیسے ہیں, واجب الادا ہیں. تو وہاں سے 2009 سے دوبارہ پروسیڈنگز کا آغاز ہوتا ہے آربیٹریشن کی ایوارڈ کے لیے 2009 سے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. پہلے جب ادائیگی بھی کی سیٹلمنٹ کی تو گیلانی صاحب کی گورنمنٹ تھی. 2009 میں دوبارہ نیا نوٹس آتا ہے اور پھر یہ پروسیڈنگز کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ پروسیڈنگز چلتی ہیں اور یہ کلمینیٹ ہوتی ہیں آ کے جنوری 2016 میں. براڈ شیٹ کے ساتھ جو پوری آپ کی لیگولیشن کی پروسیڈنگز چلی, وہ لائبلٹی کی ہیئرنگ ہوتی ہے, جو فائنل ہیئرنگ ہوتی ہے لائبلٹی کے لیے آربیٹریشن کے سامنے, جہاں دونوں پارٹیوں کے وکلا جاتے ہیں, وہ دنوں کی ہوتی ہے. اس کے اوپر تمام ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے, تمام دلائل دیے جاتے ہیں. وہ ڈیٹ ہے جنوری 2016 کی, لندن میں یہ ہوتی ہے. اور اس وقت کے وزیر اعظم میں کانٹیکس کے لیے لازمی بتاتا چلوں کہ کون سے دور میں کیا ہوگا. نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم پاکستان. اس کے بعد اگلی ڈیٹ ہے 5 اگست 2016 کو لائبلٹی ایوارڈ ہو جاتا ہے پاکستانی حکومت کے خلاف, اور اس وقت بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان. اگلی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے, کیونکہ جب لائبلٹی آپ کی ڈٹرمن ہوگی اور اس ایوارڈ میں آ جاتا ہے, جو میں نے آپ کو یہ ڈیٹیل شیئر کیا, اس ایوارڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ لائبلٹی بنتی ہے حکومت پاکستان کی اور ان کے براڈ شیٹ کے پیسے آپ نے دینے ہیں. کوانٹم ہے کہ آپ نے کتنے پیسے دینے ہیں وہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے بھی ایویڈنس لیا جاتا ہے. وہ پروسیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے, وہ 2 سال پروسیڈنگز چلتی ہیں, اور اگست 2016 کو جا کے اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے, اور وہ ہیئرنگ کے بعد 1 ماہ بعد اس کی جولائی 2018 میں ڈسیژن بھی آ جاتا ہے کہ جی یہ اس کی ایوارڈ ہے. اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ چکی تھی. ہماری حکومت آتی ہے اگست 2018 میں. اپیل کے اوپر ہیئرنگ ہوتی ہے. اچھا, جو اپیل ہے وہ ہمارے 2019 میں ہوتی ہے, جولائی 2019 میں اپیل ہوتی ہے.
جو ہائی کورٹ میں ہم اپیل کرتے ہیں، اور اس کا ڈیسیژن وہ شارٹ اپیل ہوتی ہے، اس کا ڈیسیژن ہمارے خلاف آتا ہے، براڈ شیٹ کے حق میں آتا ہے۔ جون 2020 میں انٹرم تھرڈ پارٹی ڈیٹ آرڈر لیتا ہے براڈ شیٹ کے پاکستان میں، چونکہ میرے پیسے اب وہ دینے ہیں، یہ ایوارڈ بھی آ چکا ہے، اس لیے پاکستان کے جہاں بھی کوئی ایسٹس ہوں یا اس کے اندر انٹرسٹ ہو، اس کے اوپر ایک انٹرم آرڈر ہوتا ہے، ایک ضمنی آرڈر آ جاتا ہے، جس میں وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اوپر بھی لیتا ہے اور ایک بینک اکاؤنٹ کے اوپر بھی لیتا ہے۔ 31 دسمبر 2020 کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے براڈ شیٹ کو، جو اس کو ایوارڈ ہوا ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ انٹرم آرڈرز وہ ودرا کر لیتا ہے۔ یہاں یہ کلیئرٹی بڑی ضروری ہے کہ بار بار کہا گیا کہ کوئی کیس جیت گیا، کوئی ہار گیا، جب اس کو پیمنٹ ہو جاتی ہے اس کی ڈیٹ کی، تو وہ جو انٹرم آرڈر ہے اور جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور باقی جگہوں کے اوپر ہے وہ ودرا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ٹائم لائن تھی کہ امپورٹنٹ ہوگی۔ اب اصل میں دیکھیے، یہ ڈیسیژنز آپ کے پاس ہیں، اس کو خود پڑھیے گا، آپ اس کو خود فیصلہ کرتے ہیں، ہم آپ کو نہیں بتاتے، نہ ہی آپ کو یہ کہا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں آپ کے گوشے گزار کرنا بڑی ضروری ہیں۔ براڈ شیٹ والا جو معاملہ اس وقت منظر عام پہ آیا ہے اور اس کے اوپر جتنی اس وقت بحث ہو رہی ہے، ان تمام فیصلوں کو اور اس ٹائم لائن کو سب سامنے رکھیں گے اور کوانٹم کو سامنے رکھیں گے تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ماضی کی ڈیلز اور این آر اوز کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے جو آپ کو یہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے، اور یہ میری رائے نہیں ہے، یہ ججمنٹس کہہ رہی ہیں، یہ آرڈرز کہہ رہے ہیں، اس کے اندر جو کوانٹم کی پروسیڈنگز ہے وہ یہ چیز کہہ رہی ہے۔ اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ میں ابھی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ جو این آر او جو سیٹلمنٹس ہوئی اس کے نتیجے میں خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ خمیازہ آپ کے ہی ٹیکس کے پیسوں میں سے دینا پڑ رہا ہے براڈ شیٹ کو، حکومت پاکستان کو۔ اب جو اس کے اندر جو چیزیں انہوں نے کہی، جو مین چیزیں تھی آپ کی، وہ ہے سب سے پہلے تو کس مد میں آپ کو یہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے یہ اس کا صفحہ نمبر 63 ہے جو اس کی کوانٹم کی ججمنٹ کا ہے 2018 والی کا۔ اس کے اندر جو کانٹریکچول ڈیمیجز آپ کو ایوارڈ ہوئے ہیں، یہ اس کا ایک پیج ہے، تصویر ہے 63 پیج کے اوپر، پوری اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کس کی مد میں کتنے پیسے حکومت پاکستان کو ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کے لیے سننا، کس کیس کی ریکوری کی مد میں کتنے پیسے آپ کو دینے پڑ رہے ہیں۔ میں پڑھوں جی، میں پڑھ کے اسی لیے سنا رہا ہوں، آپ بھی ذرا صبر کریں۔ سوال ایک مائک آپ نے پکڑا، ایک ادھر پیچھے بہن نے پکڑا، اچھا آپ کے ہاتھ میں موبائل، مجھے پتا ہے آپ کے سوال اچھل رہے ہیں، لیکن میری سن لیں اس کے بعد سوال کیجیے گا، بنے بنائے سوال نہ کریں۔ اچھا جی، پہلا ہے شون گروپ کی مد میں، اس میں جو ریکوری کے حصے میں، کیونکہ ان کو تو وہی ملنا تھا جو ایگریمنٹ کے مطابق 20% تھا، تو اس کی مد میں $48,760 ڈیمیجز، یعنی کہ اس کا حصہ 20% ڈالا گیا۔ ایک لاکھانی ہے، وہ $25,000 ہے۔ یہ اس ججمنٹ کے اندر اس کا پورا نام لکھا ہوگا، تھوڑا نام ہی ایسے نہیں بولتے۔ قاسمی صاحب ایک 85,600 ان کی مد میں ان کو ایوارڈ ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر $3,81,600۔ شیر پاؤ $2,10,000۔ انصاری کے مد میں دو فگرز ڈالی گئی، $1,80,000 اور $1,58,500۔ اس کا ٹوٹل بنتا ہے $1.08 ملین۔ تو یہ جو ٹوٹل آپ کو 21.5 ملین کی ڈیمیجز پڑے، اس میں سے 1.08 ملین آپ کو ان جو میں نے 5-6 فگرز کا نام لیا ہے ان کی مد میں پڑے کہ ان سے ریکوریز ہوئی اور ان کی مد میں یہ ادائیگی ہو۔ اس کے بعد دو اگلے بڑے ان کے فیورٹ نام ہیں جن کی مد میں آپ کو جرمانہ ہوا۔ ایک ہے شریف، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ایون فیلڈ، انہیں کچھ دیکھا شریف، میاں محمد نواز شریف، $1.5 ملین جو حصہ دیا گیا براڈ شیٹ کو آربیٹریشن کی طرف سے، 1.5 ملین ایون فیلڈ کی مد میں
طے پایا کہ یہ آپ نے ابھی دینا ہے ان کو براڈ شیٹ پر. اور شریف ادر ایسٹس یعنی کہ اس کے باقی دیگر ایسٹس ایون فیلڈ سے ہٹ کے وہ ہے $19 ملین. تو $21.5 ملین کی جو ادائیگی، اس کے علاوہ جو باقی آپ کے اوپر پیسے پڑے ہیں وہ انٹرسٹ ہے. ابھی آپ کو کاسٹ بھی دینی ہے وکلا کی. یہ میں آپ کو NRO کی قیمت بتا رہا ہوں، یہ وہ میں ڈیلوں کی قیمت بتا رہا ہوں جو ہم اس طرح کے جو بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ سیاسی مسئلے تھے، آپ مل بیٹھ کے کام کر لیں. آپ لوگ یہ پھر روز سوال کرتے ہیں آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے ان کے ساتھ، 38 میں سے 34 شیخیں مان کیوں نہیں لیتے. آپ یہ کام کریں گے تو یہ آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. 21.5 میں سے 20.5 ملین جو ہے وہ صرف اور صرف شریف خاندان کی مد میں ہمیں پڑے ہیں. اور وہ کیوں پڑے ہیں، یہ ججمنٹ کی کچھ پیراز آپ اٹھا کے پڑھ لیں، وہ صاف لکھتے ہیں. ایسی ایسی چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اس کے بعد آپ حیران ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو سوال کرنا چاہیے، یہ آپ کو ہم سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ یہ اگر یہ ماضی کے بھی NRO ہوئے ہیں تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ ہماری ہسٹری کا، ہمارے ماضی کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ خمیازے بھگتنے پڑ رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے نواز شریف کے خلاف غلط کیس بنائے تھے اس لیے آپ کو. انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے آپ نے ڈیل کر لی 2000 میں، اس کے باوجود آپ کو حصہ بنتا ہے کیونکہ یہ پروون چیزیں ہیں اس کے خلاف. ایون فیلڈ پروو ہو چکا ہے، باقی اس کے دیگر ایسٹس پروو ہو چکے ہیں. اب ذرا اس کے اندر یہ دیکھ لیجیے، اب یہاں پہ اس کے پیج 23 کے اوپر 2008 والا جو 18 والا آرڈر ہے اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف پیڈ $7.3 ملین ٹو نیب. $7.3 ملین. شہباز شریف، یہ اس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے کوانٹم کے. اس کے بعد کوانٹم میں ہائی وے کک بیکس کا بھی ذکر ہے. ہائی وے کک بیکس کا ذکر ہے 160 ملین کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ براڈ شیٹ والوں نے آگے بتلایا کہ بھئی کسی ہائی وے میں، یہ موٹر وے میں، وہ جو کہتے ہیں نا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، وہ والے انہوں نے کہا اس کے اندر 160 ملین کا کک بیک ہے. آپ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، آپ نے اس کو وہاں جانے دیا، آپ نے اس کے ساتھ NRO کر لیا، آپ نے اس کو ڈیل دے دی. اور ایک چیز اس فیصلے کے اندر بڑی امپورٹنٹ لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو 2007 والا NRO سے متعلق ہے، وہ آتی ہے آپ کے ایوارڈ کے صفحہ نمبر 54 کے اوپر. وہ آخری اس پیرا پہ لکھتا ہے، پہلے تو وہ یہ کہتا ہے، کافی لمبا پیرا ہے کہ 2000 میں ان کو باہر جانے دیا گیا جس کی وجہ سے وہ سارا ڈیل ہو گئی. اس کے بعد ہے ان اکٹوبر 2003 there was some reason why NAB chose not to terminate the ARA asset recovery agreement by exercising its contractual right to do so, which would have left it exposed to future claims in respect of registered targets. It was after Nawaz Sharif's return from exile in 2006 that NAB was willing to reach a final settlement with Broadsheet, which they agreed with Mr. James in 2007 and 8. وہ جو میں نے 8 کی آپ کو ڈیٹ پڑھ کے بتائی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت گیلانی صاحب کی حکومت آ چکی تھی. چارٹر آف، اس کو بڑا برا لفظ بنتا ہے ڈیموکریسی، یہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی. یہ ہوا تھا کہ بھئی اب سیٹلمنٹ کر کے اس کو بھی انڈر دا کارپٹ کر لو. یہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ آپ کے لیے یہ سارے کے سارا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دس از دی کاسٹ آف NRO جو ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے ابھی. اب یہ تقریباً کوئی اس میں جو انہوں نے اس کا بنایا ہے پورا سٹرکچر جو نواز شریف کے اوپر انہوں نے آپ کو 19 ملین ڈالا ہے، اس میں انہوں نے جو اس وقت آپ نے ڈیل کی، یہ صرف 2000 تک کی بات ہے. 2000 کے بعد کی کرپشن اور جو بھی چیزیں ان کی ہیں وہ تو بعد کی ہیں. یہ تو 2000 تک کی ڈٹرمنیشن ہوئی ہے کہ چونکہ آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا تو وہ 100 ملین 16 ارب روپے بنتے ہیں. ان کی چوری کا جو اس وقت اندازہ اس ججمنٹ کے مطابق لگایا گیا وہ 16 ارب روپے لگایا گیا. اور اس 16 ارب کا پھر آپ کو 20% دینے کے لیے کہا براڈ شیٹ کو، جو اب آپ کو دینا پڑا ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے. تو یہ ہے کاسٹ آف NRO. اب
جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب کے حکم کے مطابق ہم نے ججمنٹس کو پبلک کر دیا ہے، یہ آپ کے لیے اویلیبل ہیں، ابھی الیکٹرانک کاپیز بھی آپ کے ساتھ پی آئی ڈی شیئر کر لیتی ہے۔ جو وزیر اعظم صاحب نے جس کمیٹی کے ذمہ لگایا تھا، وزراء کی کمیٹی کے ذمہ، کہ آپ نے اس کے اوپر اپنی سفارشات دینی ہے کہ ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے، ان کو بھی آج وزیر اعظم صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز آئی ہیں کہ 48 آورز کے اندر آپ نے اپنی سفارشات دینی ہیں تاکہ اس کے اوپر اگلا لایا عمل بنایا جا سکے، اور جو بھی ان کی سفارشات آئیں گی وہ بھی پبلکلی آپ سے انشاءاللہ یہاں شیئر کی جائیں گی، اور اس سفارشات کی مد میں جو بھی ایکشن پروپوز کیا جائے گا کہ اس میں جو بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ ماضی کی چیزوں کو دیکھنا اور صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ آئندہ ہم ایسی غلطیاں نہ کریں، اور اس میں پچھلے دنوں کو لے کے جتنی باتیں بھی آئی ہیں ان سب کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے، کرنا ضروری ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے بھی بالکل یہی کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں ماضی میں ہوئی ہیں، جس کی جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، یہ چیزیں کیسے بہتر کی جا سکتی تھی، کہاں پاکستان کا مفاد بچایا جا سکتا تھا، اور جس چیز کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ این آر او کی قیمت، ڈیلوں کی قیمت، سیٹلمنٹس کی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے، اس کو بھی پوری طور سے دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ پبلک کرتے ہیں، بہت اچھا اقدام ہے، آپ لوگ جو بھی رپورٹس آتی ہوئی آپ پبلک کرتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ لوگ اس کا کیسے احتساب کریں گے؟ یعنی احتساب ایسے ہی ہوگا جیسے نواز شریف کو باہر بھیج دیا گیا، یا پھر جو رپورٹس آتی ہیں وہ پبلک کر دی جاتی ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی احتساب پبلکلی عوام کو نظر نہیں آتا؟ سوری ٹو سے سر، لیکن آپ لوگ احتساب تو کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، سر بتاتے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے، لیکن عوام کو نظر کچھ نہیں آ رہا، تو عوام کو آپ بتائیں کہ کیا احتساب ہوگا اس براڈ شیٹ کے سارے اس قصے کے بعد؟ نہیں، آپ بڑی ینگ جرنلسٹ ہیں اور آپ بڑی جذباتی ہیں اس معاملے کو لے کے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ہم سب کا بڑا اس کے اندر دل دکھتا ہے کہ احتساب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ احتساب ہوتا ہوا نظر نہ آنے کی وجہ یہ ہے، یہ ماضی آپ کو اس لیے تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ ماضی سے سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ پہلے دیکھ تو لیں کہ ماضی میں آپ کو احتساب، کیونکہ احتساب کا جو عمل ہے کسی چیز کو قانون کے مطابق، قانون کے پروسیس سے گزار کے سزا دلوانا بڑا ضروری ہے۔ اب اگر آپ کو ایک شخص جس کی چوری پکڑی گئی، ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو جرنلزم گروپ نے ان کی چوری پکڑی، وہ ہائی لائٹ ہوئی، وہ سپریم کورٹ تک معاملہ گیا، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، ان کے اوپر مقدمہ چلا، وہ کنوکٹ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی اور کچھ لوگ ان کو آج بھی اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ احتساب اس چیز کا بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے اداروں کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے، یہ کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، جب تک آپ برے کو برا سمجھیں گے نہیں، برا کہیں گے نہیں، آپ کیسے اس عمل کو بڑھا سکیں گے؟ اس عمل سے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، تو اور یہ جو پبلک کرنا ہے، یہ احتساب کے لیے میں شروع سے عرض کیا تھا کہ سب سے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے، اور ٹرانسپیرنسی میں آپ لوگوں کا کردار سب سے اہم ہے، سب سے فعال ہے، کیونکہ صحافی ہے، اس کا یہ کام ہے کہ فریڈم ایکسیس ٹو انفارمیشن اس کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ بہتر انویسٹیگیشن کر کے بات کر سکے، ورنہ سارا دن یہ ہوتا ہے کہ جی اسپیکولیشن پہ بات ہوتی رہتی ہے، یہ جی سنی ہے، یہ ذرائع سے آئی ہے، یہاں تو ذرائع والا کام ہی ختم کر دیا، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی، آپ اس کا احتساب کریں، آپ اس پہ دیکھیں۔ اب اس پہ یہی ہوگا نا جو میں نے آپ سے عرض کی کہ جو کمیٹی بنا دی گئی وہ اپنی سفارشات دے گی کہ اس کے اوپر کیا عمل کیا جائے، کس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ قانونی نقطہ ہے، تو اس کے مطابق جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کس کے ذریعے پاکستان میں آئی اور زیادہ خارجہ کے ذریعے آئی، کس اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی، یعنی کتنی ریکوریز جو ہے اس کمپنی کا جو دعویٰ ہے کہ نواز شریف خان سے دوسرے لوگوں سے جو ریکوری ہوئی وہ ٹوٹل کتنی ہے اور کس کے ذریعے وہ بھجوائی گئی یہاں؟ کچھ کام آپ نے بھی کرنا ہے، اس کے اندر سے محنت کرنی ہے، دیکھنا ہے سوال۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو اس میں جو ریکوریز جو نیب نے ریکوریز کی، یعنی کہ ریکوریز پاکستان کے اندر ہوئی وہ نیب نے ریکوریز کی، ایک وہ مد ہے اور ایک وہ مد ہے جو نیب کے پاس پورے شواہد اویلیبل تھے اور وہ ریکوریز ہو سکتی تھی، جو کہ 19 اور پلس 1.5 ملین جو ہے جو شریف خاندان کی ہے، وہ ریکوری ہے۔ جو ریکوری ان کے پاس ہر چیز موجود تھی، اس ادارے نے ان کو اسسٹنس دی، لیکن اس کے باوجود وہ ریکوری انہوں نے نہیں کی جو کہ اب ہونی ہے اور وہ ہوگی، اس میں انہوں نے یہ بیسس لی ہے، یہ آربیٹریٹر کا فیصلہ تھا، ہم نے تو
ہم اپیل میں بھی گئے. ہم نے کہا جو حکومت پاکستان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اپیل کی سنوائی ہوئی اس کی لندن کی ہائی کورٹ میں, ہم نے اپیل میں کہا کہ جی بالکل یہ ریکوری ہوگی, لیکن ہم تو ان کو پیمنٹ تب کریں جب ریکوری ہو جائے. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ ان کو پیمنٹ کریں بیکاز یہ 20 سال سے سلسلہ چل رہا ہے. آپ نے پہلے بھی ماضی میں آپ ہی کی حکومتوں نے, وہاں تو یہ فرق نہیں ہوتا کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومتیں یا نون لیگ کی ہیں, یا وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے تو ان کو ماضی میں 2 دفعہ این آر او دے دیا ہے, تو تیسری دفعہ کہیں ان کو این آر او نہ مل جائے, اس لیے اس کے پیسے تو اس کو ادا کر دیجیے. جی شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ ایڈمرل منصور الحق کا نام بھی فہرست میں ہے, کیونکہ 2-3 نام پڑھے آپ نے. دوسرا یہ بتائیے کہ جو معاہدہ ہوا براڈ شیٹ کا اور اس وقت کی جو جنگ مشرف کی حکومت تھی, اگر اس معاہدے کے کانٹینٹ پڑھیں تو اس پہ بھی بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ وہ معاہدہ اس طرح جیسا براڈ شیٹ میں ڈکلیئر کیا ہوا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ نیب بھی اگر کوئی ریکوری کرتی ہے تو اس کے پیسے براڈ شیٹ کو پیسے جاتے ہیں جو 20% ہوتے ہیں. تو کوئی اس طرح کی کنسیڈریشن ہے کہ اس وقت کی جو ملٹری ریجیم تھی جنگ مشرف کی سربراہی میں, یا اس وقت کے جو نیب کے پاس اٹارنی جنرل تھے, ان کو بھی اکاؤنٹیبل کیا جائے کہ اتنا بند معاہدہ بھی کیا گیا, بہرحال الٹیمیٹلی ٹیکس پیئرز منی سے پیسے. یہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو آپ نے پہلے کہا ایڈمرل منصور الحق کا, یہ جو کوانٹم تھا 2 معاہدے تھے, ایک تھا آئی اے آر کا اور ایک تھا براڈ شیٹ کا. براڈ شیٹ کے کوانٹم کے جو انہوں نے اس کا ڈیمیجز کا چارٹ بنایا ہے, جس کے تحت یہ آپ کو 21 کچھ وہ ایوارڈ ہوا ہے, اس کے اندر منصور الحق کا نام نہیں ہے. وہ شاید دوسرے معاہدے کے اندر ہو, مجھے دیکھنا پڑے گا. دوسرا جو آپ نے کہا ہے تو بھائی میرے, اسی کے لیے تو وہ جو کمیٹی ابھی جس کو کہا گیا ہے, وہ کمیٹی بیسیکلی یہی بتائے گی کہ کس کس چیز کو دیکھنا ہے, کیونکہ یہ بات تو شروع ہوتی ہے جب یہ براڈ شیٹ کا معاہدہ ہوتا ہے اور آئی آر کا معاہدہ ہوتا ہے. اس معاہدے سے لے کے ابھی تک 31 دسمبر 2000 میں سمجھتا ہوں 20 جون یا جولائی تھا 2000, اس سے لے کے یہ 20 تک, یہ تمام پیریڈ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوئی وہ تمام کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. ہر چیز کو اس کے پیرائے میں دیکھنا ضروری ہے, تو اسی کو دیکھا جائے گا. اسی کے ساتھ شہزاد صاحب یہ جو معاہدہ تھا اس وقت کی فوجی گورنمنٹ کا, جو مسامی نے بتایا بھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک 200 افراد کی ان کو لسٹ دے دی, ٹارگیٹ لسٹ دے دی, اور ان کو اس وقت کی جو فوجی حکومت نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ہماری ٹارگیٹ لسٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو باقی لوگوں کو, انہوں نے کہا کہ کچھ پارٹی کا ٹینیور بھی کر لیں. انڈرسٹینڈ, یہ جو ایسٹس ڈیٹیکشن ہے, ایسٹس ڈیٹیکشن کو ہم کرپشن ڈکلیئر کر سکتے ہیں اگر اس صورت میں کہ اگر وہ ایسٹس چھپائے گئے, پھر تو کرپشن انتظار ہے, پاکستانی لاز کی بھی پابندی ہے. تو کیونکہ ہم جمپنگ ٹو دا کنکلوژن, تو اس کو تھوڑی سی وضاحت کریں. نہیں, آپ نے تو اپنی رائے دی ہے, سوال تو نہیں, سوال یہ ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رائے نہیں میں نے دی, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر شہزاد اکبر اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں اور ان کے اوپر ٹیکس بھی دیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے لاز کے مطابق, اور میں سمجھ گیا آپ کا سوال. اس کی بڑی ایک سمپل سی ایک جواب ہے آپ کا. 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو آپ ایسٹ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وہ ظاہری بات ہے آپ کے ہڈن ایسٹس ہیں جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے, ورنہ تو وہ کچھ بنتا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے ایسٹس انہوں نے اس کی بیسس بنائے ہیں کوانٹم کے لیے, وہ تمام انڈکلیئرڈ ایسٹس تھے, جیسے کہ شریف فیملی کے ایسٹس ہیں. ایون فیلڈ کو تو 2000 میں وہ تو مانتے ہی نہیں تھے, نواز شریف وغیرہ تو مانتے, حتیٰ کہ پوری دنیا گواہ ہے, ہمارے بڑے بڑے سیاسی لوگ ان سے جا کے لنڈن کے اسی گھر میں 90s میں جا کے ملتے رہے, 94 میں ملتے رہے, بڑے بڑے صحافی ان کو جا کے وہاں ملتے رہے, ان کے انٹرویوز بھی وہاں سے شاید ہوئے ہوں, لیکن وہ تو مانتے نہیں ہیں. سپریم کورٹ میں ان کا جی ہمارا تو 2004 کے بعد یہ گھر بنا, تو 2000 میں جب یہ ساری معاہدے ہوئے تو اس وقت ان کے ڈکلیئرڈ نہیں تھے. اسی طرح سے ان کے جو باقی دیگر باہر کے ایسٹس تھے وہ تو ڈکلیئرڈ نہیں تھے جس کے اوپر انہوں نے کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹیکشن انہی ایسٹس کی ہوئی جو ڈکلیئرڈ نہیں تھے. آف کورس جو اگر آپ کا سیکشن 9A5 ہے آپ کے نیب آرڈیننس کا, جس کے تحت جو پبلک آفس ہولڈر ہے, کیونکہ یہ جو لسٹ کے اندر کوئی پرائیویٹ آدمی نہیں تھا, پبلک آفس ہولڈر تھے جو نیب میں جو پبلک آفس ہولڈر کی ڈیفینیشن دی گئی ہے اس کے تحت, اور وہ ایک لمبی لسٹ تھی. اس وقت جو بھی اس وقت ریلیونٹ لوگ تھے ان کی لسٹ دی گئی, تو اس کے اوپر. اور جو دوسرا آپ نے ایک بڑا سوال کیا تھا جی کہ ان کو کہا گیا تھا, انہوں نے کہا, تو یہ تو ایک ان کا کہنا ہے کہ جی ہم کسی کے ایک خلاف نہیں جائیں گے, دوسرے نہیں جائیں گے, لیکن جو ڈاکومنٹس کہتے ہیں وہ ڈاکومنٹس یہی جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں کہ وہ ٹارگیٹڈ لسٹ تھی, اور جو ایگریمنٹ تھا اس کے مطابق ان سے جب بھی ریکوری ہونی تھی تو اس میں ان کی ایفرٹس انکلوڈ ہونی تھی. تو وہ چیز تو ظاہری بات ہے دیکھی جائے گی کہ یہ جو اس کے ٹرمز آف کانٹریکٹ تھے
وہ کتنے فیئر تھے اور نہیں تھے. صاحب میرا بھی سوال اعزاز سید سے ملتا جلتا ہے کہ این آر او دینے والی جو اتھارٹیز ہیں ان کو احتساب کے شکنجے میں لانے کی کیا ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں، اور اگر ان کو احتساب کے شکنجے میں لانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن دینے کی تجویز ہے یا نہیں، تاکہ آئندہ کے لیے یہ راستہ بند ہو؟ دیکھیں، بڑی ایک سمپل سی چیز ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز نظر آ گئی کہ یہ جو ماضی کی ڈیلیں ہیں اور جس میں این آر او بھی شامل ہے، اس سے کیا آپ کو نقصان ہوا ہے. تو ایک بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جب بھی کوئی اس طرح کی ڈیل کی جاتی ہے جس کو مفاہمت کا نام بھی دیتے ہیں، وہ ملک اور قوم کے کتنے خلاف ہوتی ہے. ایک تو اس کا وہ ملک اور قوم کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے ان کو برداشت کرنے کی حد میں، اور دوسرا اب آپ کے سامنے ایک فائنینشیل عذاب بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پروب کریں گے، تو وہ جو پروب والی کمیٹی ہے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہوگی، وہ یہی بتائے گی کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے اور کس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ایگریمنٹ ہوا، جس نے ایگریمنٹ کیا کیا اس نے پاکستان کے مفاد دیکھے؟ کیونکہ اس ایگریمنٹ کے اندر ایک جگہ یہ بھی، جب یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی تو لیگل آرگومنٹس نے ایک یہ آرگومنٹ بھی لیا ہماری طرف سے کہ جی یہ جو تھا ویلڈ ایگریمنٹ نہیں تھا، کیونکہ جو پروسیس دیا گیا ہے انٹرنیشنل ایگریمنٹس کرنے کا انٹرنلی وہ نہیں فالو کیا گیا. یوزلی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی انٹرنیشنل ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اٹارنی جنرل آن بورڈ ہوتے ہیں، ان سے اوپینین لی جاتی ہے. اور اب تو جب سے یہ فیصلہ آیا ہے آپ کا یہ جو مصطفیٰ امپیکٹس کیس کا، اس کے بعد تو بالکل یہ ایک واضح چیز ہے کہ جتنا بھی آپ کا ایگزیکٹو اتھارٹی ہے جس میں رولز آف بزنس کے تحت جہاں فیڈرل گورنمنٹ لکھا گیا ہے، وہ سارا کیبنٹ کے تھرو ہوگا. تو ابھی ہم کوئی بھی اگر انٹرنیشنل معاہدہ کرتے ہیں جہاں پاکستان بائنڈ ہوتا ہے، وہ کیبنٹ کے پاس آتا ہے، کیبنٹ اس کو فائنل اپروول دیتی ہے، پھر ہوتی ہے. اس وقت یہ پروسیس نہیں کیا گیا تھا. یہ سوال بھی اٹھایا گیا تھا، لیکن یہ آربیٹریٹر نے بھی اور ایونچولی جو کورٹ تھی اس نے بھی اس کو اگنور کی، اس کو کہا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ آپ کا ایشو ہے. وہاں پہ تو آپ ریپرزینٹ ہو رہے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان. تو وہ کمیٹی کی ڈیٹیل بھی بتا دیں کہ کمیٹی میں جو کمیٹی جو کیبنٹ میں مقرر ہوئی تھی اس میں آئی تھنک 3 یا 4 وزراء ہیں، مجھے ان کے نام ابھی نہیں پتا کون سے لوگ. جس بینک اکاؤنٹ سے یہ ادائیگیاں کی گئی ہیں یو پی ایل کے حوالے سے نام سامنے آیا ہے، تو کیا یو پی ایل کے خلاف بھی کوئی کارروائی حکومت کرے گی یا ہو سکتا ہے نہیں؟ یو پی ایل کے خلاف کوئی کارروائی، یہ بڑا اچھا، یہ بڑی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ تھوڑا سا عرض کر دوں. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا لنڈن میں ایک بینک اکاؤنٹ ہے جس کے اندر جس طرح سے پاکستان کے وکلاء بھی ہیں. اس وقت پاکستان کی درجن سے زائد آربیٹریشن پروسیڈنگز صرف چل رہی ہیں اور بہت ساری لٹیگیشنز ہیں جہاں چل رہی ہیں. نیب کا بھی ایک جو اکاؤنٹ ہے جو اس کے لیے جہاں پہ ان کے باہر کے وکلاء ہیں اس کے لیے وہ ہوتا ہے، وہ آپریٹ ہوتا ہے تھرو آر ہائی کمیشن ان لنڈن. اور اس کے اندر جو پیسے آتے ہیں وہ یہاں سے فائنانس ڈویژن سے ہی پیسے جاتے ہیں. یہ جب انٹرم چارجنگ آرڈر میں نے آپ کو بتایا ہے جون میں آیا ہے، تو وہ ایک انٹرم چارجنگ آرڈر تھا اگینسٹ دی بینکس جہاں جہاں پاکستان کا، جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ ایک وہ ڈیٹ آرڈر تھا ملیشیا میں، پاکستان کا جہاز گیا تو انہوں نے اس کو روک لیا. اسی طرح سے یہ بینک اکاؤنٹ تھا جو کہ حکومت پاکستان کا بینک اکاؤنٹ تھا. جب دسمبر میں اس کو ادائیگی کر دی گئی براڈ شیٹ کو، تو وہ پھر انٹرم آرڈر ڈسچارج کرا لیا گیا. تو اس میں بینک کا، یو بی ایل کا یا کسی کا وہ کوئی تعلق نہیں. ملک صاحب بول رہی آخری سوال. قانون اور وضاحت تو نیب جو ہے قومی ادارہ ہے، لیکن کہاں عام فہم یہی ہوتا ہے کہ ہر دور کا جس کا بھی حکومت ہوتی ہے اسی کا نیب، مثلا نواز شریف کا، زرداری صاحب اور آپ کا. اس براڈ شیٹ کے معاملے کے اندر آپ کے دور کے نیب میں نے کیا نیگلیجنس کی ہے، اور پچھلے دور کے جو نیب تھے انہوں نے کیا کیا کرتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ تو میرا خیال ہے کہ اس سوال کو چھوڑ دینا چاہیے. وہ جو بھی اس کے اندر ڈیٹیل پروب ہوتا ہے، میں اگر خود سے کوئی کنکلوژن آپ کو دے دوں، میری اپنی پرسنل رائے ہو سکتی ہے، لیکن جہاں پہ کوئی ادارے کے اندر بھی دیکھیں اس کو دیکھنا ہے پرسپیکٹو میں. جو بھی اگر آپ قمر زمان چودھری کا نیب دیکھ لیں تو اس کے اوپر تو سپریم کورٹ آف پاکستان اسٹرکچر پاس کر چکی ہے اس ججمنٹ کے اندر، پاناما والی ججمنٹ کے اندر. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نیب کی جو قیادت ہے، جس کو
ہمارے دور حکومت میں تو نہیں، جو قانون کے اندر ایک اس کا طریقہ کار متعین کیا گیا ہے، اس کے تحت لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن یعنی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں ان کا سلیکشن ہوا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیب اس وقت بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے اور اس کی لیڈرشپ بڑی فعال کام کر رہی ہے، اور اس کی واضح مثال آپ کمپیریزن دیکھ لیں ریکوریز کا ان 2 سالوں میں دیکھ لیں اور پچھلے 10 سالوں میں دیکھ لیں تو وہ اس میں کافی کلیئرٹی ہے ہمیں. تھینک یو سر.